بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے سننے والے امان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ یہ کربلا کا وہ لمحہ ہے جب ایک نوجوان جو ابھی اپنی زندگی کی شروعات کر رہا تھا، جس کی شادی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے، وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر کفن پہن کر میدان کربلا کی طرف بڑھا۔ یہ ہے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، جس نے وفا، قربانی اور صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی جس پر آج بھی آسمان اشک بہاتا ہے۔ حضرت قاسم امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ تھا، یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ قاسم بچپن سے ہی علم، شجاعت اور ادب کا پیکر تھے۔ آپ کی پرورش مدینہ میں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، بلکہ انہیں اپنے بیٹے جیسے عزیز رکھتے تھے۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر محض 3 سے 5 سال تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت ایسے کی کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ کربلا کی طرف روانگی کے وقت حضرت قاسم علیہ السلام بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ وقت کتنا سنگین ہوگا جب ایک بھتیجا اپنے چچو کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، لیکن قاسم کی محبت دنیاوی نہیں، خدائی تھی۔ کربلا سے چند دن پہلے امام حسین نے حضرت قاسم کی شادی کروائی تھی۔ جی ہاں، روایت کے مطابق حضرت قاسم کی شادی حضرت فاطمہ بنت امام حسین سے ہوئی تھی۔ یہ شادی کربلا کی سختیوں میں ایک لمحہ سکون تھی، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ قاسم علیہ السلام کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی قاسم میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ دلہن کا آنچل آنکھوں سے لگایا اور کفن باندھ کر زندگی کو خدا کے نام پر وقف کر دیا۔ جب عاشوراء کے دن ایک ایک کر کے نوجوان شہید ہونے لگے، تب قاسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور جہاد کی اجازت طلب کی۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فرمایا، قاسم، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میرا دل تمہیں قربانی کی اجازت نہیں دیتا۔ قاسم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، کیا میں ابھی ان میں شامل نہیں جو میں حق پر شہید ہونے جاؤں؟ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے اور آخر کار آنکھوں میں آنسو لیے اجازت دے دی۔ قاسم نے جب میدان میں جانے کی تیاری کی تو دلہن کے آنسو ان کی ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ایک لمحے کو رکے، پھر فرمایا، میری جان اللہ کے دین کے لیے ہے، اگر میں نہ گیا تو کل میری روح شرمندہ ہوگی۔ انہوں نے ماں کو گلے لگایا اور کہا، میری شہادت تمہاری عزت بنے گی۔ حضرت قاسم علیہ السلام 13 سال کے تھے، لیکن میدان میں شیر کی طرح لڑے۔ میدان کربلا میں دشمن کا نعرہ تھا، یہ بچہ کون ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، لیکن چند لمحوں میں قاسم نے 10 دشمنوں کو مثال جہنم کیا۔ ایک کافر نے پکارا، یہ نوجوان حسن علیہ السلام کے خاندان سے لگتا ہے۔ دوسرا بولا، اسے جلدی ختم کرو ورنہ ہمارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ قاسم علیہ السلام لڑتے رہے جہاں تک کہ ان کا جوتا ٹوٹ گیا۔ جھک کر جوتے کا تسمہ باندھنے لگے۔ اسی لمحے دشمن نے ان پر پیچھے سے وار کیا اور قاسم علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ قاسم نے زمین پر گرتے ہوئے آواز دی، چچا جان، میری مدد کو آئیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، جیسے شیر زخمی بچے کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب پہنچے تو قاسم کا جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، جس پر نیزے، تلواریں، گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، قاسم، تم نے دنیا سے جاتے جاتے حسین کا دل توڑ دیا۔ جب قاسم علیہ السلام کا جنازہ آیا تو خیمے میں سناٹا چھا گیا۔ قاسم کی دلہن نے ان کے کفن کو چوما اور صرف اتنا کہا،
कासम मेरी शादी तेरे कफन से होगी, मैं क़यामत तक तेरे इंतज़ार में रहूँगी। कासम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया वफ़ा क्या होती है, जवानी कैसे अल्लाह के लिए कुर्बान की जाती है और मोहब्बत का असल मफ़हूम क्या है। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और इश्क़ इलाही की ज़िंदा मिसाल है। आज हमें कासम जैसे नौजवानों की ज़रूरत है जो दीन पर जान कुर्बान करने का हौसला रखते हों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि हज़रत कासम अलैहिस्सलाम की शहादत की ये लाजवाल कुर्बानी हर दिल में ज़िंदा रहे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमें भी दीन की राह में कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।